میں فقیری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا۔ یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا جی جیسے آپ کا حکم ہے امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے۔ اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے، جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن۔ وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب۔ کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا، چھوڑ کے آ۔ جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی، ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائز ہے، صرف ایک سادہ قوم کا وہ اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام۔ بھائی گورنر کوئی کہہ دیا، گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے، کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا رستہ دے دو۔ شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کہہ بیٹھا۔ حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا محسن ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے۔ فرمایا نا تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا اب میں ہی لے کے چلوں گا۔ رستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دیں، یہ بادشاہ ہیں، فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر، تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے۔ میرے دوست ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دے، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے۔ اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو۔ یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو۔ اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو۔ کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے، نہیں نہ بولے آپ لوگ؟ مشکل کام بتا دیا نا میں نے۔ کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا ہے جی؟ اللہ خیر کرے۔ میں کہہ رہے میں تو ماڑے دی گل کر چھڑی ہے، بولے نہیں نا آپ لوگ۔ کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری، کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر، کچھ نہیں فرق ہوتا، اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا۔ کبھی کبھی نا، کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے، کچھ نہیں فرق ہوتا۔ کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے، کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہیں، ویکھو جی انہیں آدھا کلو کھانڈے، کہنے دو کو کہتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں۔ بھئی کبھی کبھی آپ بھی، کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں، اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں۔ کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں، کچھ فرق نہیں آنے لگا، عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی۔ کبھی کبھی یہ کام، وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں، کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں، کچھ نہیں فرق آنے لگا۔ یہ
اس پر کچھ کوڑے برسائیں تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں, یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے, یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے, یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا, ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو, وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا ہے مجھے سیٹھ صاحب کو, وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں, یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے, لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور دیس اپنے دیاں واللہ نالو تمبے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزو, ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش جاگ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, امیر المومنین ہیں, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے. حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی, دروازے پہ دستک دی, کہا بیٹو کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں, تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے, گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے, کچھ ہم پیتی تھی, کچھ بیچ لیتی تھی, گزارا چلتا تھا. جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا, اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے, تو میں آؤں گا. بچیاں رو رہی ہیں, حضرت عمر کو بتاتی ہیں, کہتی ہیں ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں, یتیم ہیں, لاوارث ہیں, بھائی کوئی نہیں, کون آئے گا, کون دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا, فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں, میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے. میں اس کے کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا, امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا. اور میں بیٹیوں فکر نہ کرنا, جب تک عمر زندہ رہے گا, عمر آتا رہے گا, یہ نوکری کرتا رہے گا. کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اوخو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں, اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے, اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے. یہ بادشاہ ہے, اس کی فقیری کا رنگ دیکھو, اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے. اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار شیر میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نہیں سر انجام دینی ہیں. عمر فاروق ساری رات کام کرتے, سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے, اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا ہے, اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا. اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی, یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے, کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے, یہ کسی غریب میرے دوست یہ. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں, پیوند لگے ہیں, مزاج سادہ ہے, بڑا مال آیا ہے, بڑا مال, لیکن تقسیم کر دیا. اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں, ہمس کے گورنر ہیں. جب لسٹ آئی نا
غریبوں کی. حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو، ان کو چندہ لگانا ہے. تو 17ویں 18ویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا، گورنر صاحب کا. تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے. فرمانے لگے یہ کون ہے؟